نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس خوبصورت دنیا کو اور اس کے اندر خوبصورت لوگوں کو پیدا کیا۔ پیارے دوستو، جس طرح سے دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ دوسرے انسان اسی کے ہم مثل ہونے کے باوجود ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، اسی طرح سے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی تمام مخلوقات اور تمام چیزیں ہی انتہائی حسین و جمیل ہیں، اور اسی طرح سے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ حوریں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی حسین و جمیل بنائی ہیں۔ لیکن انہی حوروں میں سے ایک حور ایسی بھی ہے کہ جس پر جنت کی حوریں بھی فریفتہ اور عاشق ہیں، اور وہ ایسی حسین و جمیل ہے کہ اگر 7 سمندروں کے اندر تھوک کو پھینک دے تو وہ بھی شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم جنت کی حور لوبا کے حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہی جان لینا ضروری ہے کہ آخر حور کہتے کسے ہیں۔ چنانچہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں، اس کی پنڈلی کپڑوں کے پیچھے سے نظر آتی ہو اور دیکھنے والا اپنے چہرے کو ان حوروں میں ہر ایک کے جگر میں رکت جلد اور صفرائے رنگ کی وجہ سے آئینے کی طرح دیکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا، اور ان باغوں کے مکانات اور محلات میں نیچی نگاہ واریاں یعنی کہ حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی بالکل ہی محفوظ اور غیر مستعمل ہوں گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حور وہ ہے کہ جس کی آنکھ کا سفید حصہ نہایت ہی سفید اور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گورا رنگ آدھا حسن ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورا رنگ خوب نکھر جائے تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے۔ حوروں کی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرماتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے بستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، اور اسی پر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور حوروں کے بدن کے مختلف حصے کس چیز سے بنائے گئے ہیں، اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کے 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اڑتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت گار ہے جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہے کہ یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر بجا لایا کرتے تھے۔ اور لوبا حور کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کو لوبا یعنی کہ کھیلنے والی چیز کہتے ہیں۔ جنتیوں کی تمام حوریں اس سے تعجب کرتی ہیں اور اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوتی ہیں کہ کوئی اس قدر بھی حسین و جمیل اور نازک اندام ہو سکتا ہے، اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے لوبا، تجھ کو خوشخبری ہو، اگر طالبین کو تیرا پتہ چل جائے تو وہ آپ تک پہنچنے میں نہایت ہی کوشش سے کام لیں۔ چنانچہ اس لوبا حور کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میری رب کی رضا کے لیے عمل کرے۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلا کہ لوبا حوریں صرف اور صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو عطا کی جائیں گی جو دنیا کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ وہ جنت کی طلب کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں اور نہ جہنم کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کا گناہوں کو چھوڑنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور نیکی کرنا بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لوبا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے: مشک، عنبر، کافور، زعفران، اور اس کا گارا نہر حیوان کے پانی سے گوندا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نہر حیوان یہ وہی پاکیزہ نہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکالے گا جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر چلے گئے تھے، تو انہیں لا کر نہر حیوان کے اندر غوطہ دیا جائے گا۔ چنانچہ نہر حیوان کے اندر غوطہ دینے سے ان کے سڑے ہوئے جسم اس طرح سے اگیں گے جس طرح سے کسی دانے کو زمین کے اندر پھینکا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے اور ان کو تمام غم اور پریشانیاں اور جہنم کی جو تکلیف انہیں پہنچی تھی وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوبا حور کو بھی اسی نہر حیوان کے پانی سے گوندا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، یعنی کن کہا، فیکون، تو پس وہ ہو گئی۔ وہ ایسی حور ہے کہ جنت کی ساری حوریں اس پر عاشق ہیں، یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں خود اس قدر حسین و جمیل ہونے کے باوجود اس کے حسن پر فریفتہ ہیں کہ کوئی اس قدر بھی حسین و جمیل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ حور سمندر میں تھوک دے تو اس کو شیریں کر دے۔ اس کی گردن پر لکھا ہے کہ جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے تو اسے میرے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کو لوبا کہتے ہیں، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اسے شیریں کر دے۔ اس کی گردن پر لکھا ہے جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے تو اس کو میرے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ جو جنت اور وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تمام نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور تمام گناہوں سے پرہیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر لوبا جیسی حور عطا کرے گا کہ جس پر جنت کی حوریں بھی فریفتہ ہیں۔